الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ آیات سے یہ مضمون چلا آ رہا ہے کہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کے سلسلے کو بھیجا، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو آ کر سمجھایا، اور جب جب قوم نے مخلص بندوں کو اپنی نافرمانی کی وجہ سے ذلیل کرنا چاہا تو اللہ نے نافرمانوں کو ذلیل کیا اور اپنے انبیاء کو محفوظ رکھا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے پہلے حضرت نوح، اس کے بعد حضرت ابراہیم، اور آج کی آیات میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا واقعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام کو تسلی ہو جائے کہ آپ ان تمام واقعات سے ایک سبق تو لیں کہ بالآخر حالات کی تنگی اور کڑھن یہ وقتی طور پر ہے، کامیابی ہمیشہ سے مخلص بندوں کو ملا کرتی ہے۔ جس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم کو بچایا، امتحان میں ان کو کامیاب کرایا، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، اسی طرح حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو اللہ نے جس قوم کی طرف بھیجا تھا وہ قوم فرعون تھی، اور فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑے غم سے نجات دی۔ غم کیا تھا؟ کہ معصوم بچوں کو ظالم فرعون قتل کرا دیا کرتا تھا، اور بچیوں کو اپنے گھر کی خادمائیں بنا دیا کرتا تھا۔ انتہائی ذلت والا کام بنی اسرائیل سے لیا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بھی بچایا، یعنی نبی کی بھی حفاظت کی، اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے ایک بڑے بھاری غم سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان سب کی یعنی انبیاء کی اور انبیاء کا ساتھ دینے والے مخلص بندوں کی ہم نے مدد کی، سو یہی لوگ غالب آئے، یعنی انبیاء کی جماعت غالب آئی۔ اور اللہ نے دریا سے پار حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے بحر قلزم سے پار کرایا، بالآخر دریا ہی فرعون کی ہلاکت کا سبب بنا۔ معلوم یہ ہوا
کہ انبیاء غالب آتے ہیں بالآخر، اور حالات کی تنگی کی وجہ سے کبھی بھی زبان پر شکوہ اور شکایت نہ ہونی چاہیے۔ مخلص بندے جو اللہ کی راہ میں محنت کرتے رہتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چوما کرتی ہے، اور پھر ایک لمبے زمانے تک لوگوں کی زبانوں پر ان کا نام رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو ایک واضح کتاب بھی دی تھی جس کو تورات کہا جاتا ہے، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے پر قائم رکھا تھا۔ اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور ان کا جو راستہ ہوا کرتا ہے وہی سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، ہم نے جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دیا کرتے ہیں ان کا ذکر خیر اللہ لوگوں کی زبان پر رکھتے ہیں، اور سلامتی لوگ ان پر بھیجا کرتے ہیں۔ لوگ دعائیں ان کے لیے کیا کرتے ہیں جو یا تو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور خیر کے کام بڑھ چڑھ کر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کا ذکر لوگوں کی زبان پر رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، یعنی موسیٰ اور ہارون انہوں نے ہمارے دین کی خدمت کی اور قربانیاں پیش کی۔ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا اور کہا کہ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ اور ہارون پر سلامتی ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ خیر کے کام کرنے والے لوگوں کا ذکر اللہ لوگوں کی زبانوں پر جاری کروا دیتے ہیں۔ یہی ان واقعات کا سبق ہے کہ آدمی کو خیر کے کام سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہاں اگر آپ آیات کی ترتیب میں غور کریں تو ایک بات تو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے حضرت نوح کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم اچھے کام کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ نوح ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا ذکر کیا اور فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وہی سیم بات جو حضرت نوح کے متعلق فرمائی تھی کہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ اب ذکر ہو رہا ہے حضرت موسیٰ اور ہارون کا، تو یہاں بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے، اور ہم احسان کرنے والے لوگوں کو اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آگے ایک واقعہ آئے گا حضرت الیاس کا، وہاں بھی اللہ نے یہی آیت دہرائی۔ واقعہ الگ الگ لیکن آیت اللہ ایک ہی مضمون کی دہرا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے، حضرات مفسرین نے، کہ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انبیاء بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، خدا نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمارے مؤمن بندے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کو جو مقام ہے، انبیاء کو وہی مقام دینا چاہیے۔ رسول ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، اور بالآخر رسول ہونے کے ساتھ وہ بندے ہی ہوتے ہیں، ان کا مقام خدا کے برابر نہیں ہو جاتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ مؤمن اور کامل بندے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان آیات میں ایک بات اور ارشاد فرمائی، چاروں واقعات میں ایک بات، کہ قابل تقلید ذات وہ انبیاء کی ہوتی ہے، کہ اگر ہم فالو کریں، اتباع کریں تو وہ انبیاء کی کریں۔ اسی طرح ایک بات اور ان آیات سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ احسان کرنے والے، یعنی احسان کا مطلب ہے
بہترین کام انجام دینے والوں کو بدلہ اللہ دنیا میں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ آخرت کا معاملہ تو طے ہے، اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر دنیا میں بھی ضرور عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے بھی سرخروئی ملا کرتی ہے۔ اللہ کسی کے کام کو آخرت کے اعتبار سے تو آخری انجام ہے، لیکن دنیا میں بھی نیک کاموں کا بدلہ ملا کرتا ہے۔ یہ اللہ نے ان چاروں واقعات کے اخیر میں ایک آیت سیم رکھی ہے، وہ یہ ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم محسنوں کو، مخلصوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دنیا میں دیا کرتے ہیں۔ اور ایک آیت یہ رکھی کہ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم مؤمن بندوں یعنی بے شک وہ یعنی انبیاء مؤمن بندوں ہی میں سے تھے، یعنی انبیاء کا مقام بندوں ہی کے، کامل بندے کے درجے میں ہوا کرتا ہے۔ انبیاء کوئی خدا نخواستہ خدا اور خدا کے درجے کے برابر نہیں ہوا کرتے۔ اس مضمون کو اللہ نے شروع میں تو پیغمبروں کے حالات اور واقعات بیان فرمائے، اور آخر میں ان دو آیتوں کو رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ دیکھو اگر اتباع کیا جائے گا تو انبیاء اور پیغمبروں کا کیا جائے گا، چونکہ وہ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا، اور ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو ایک بڑے کرب سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی یعنی نبیوں کی، اور نبی کے ساتھ ان کی قوم کی، جس کے نتیجے میں وہی غالب رہے، یعنی فرعون اپنی طاقت کے نشے میں ہلاک ہو گیا، اور اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی کتاب عطا کی جو بالکل واضح تھی، یعنی احکام واضح تھے۔ تورات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، اور ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، گویا کہ نیک بندوں کا ذکر لوگوں کی زبان پر رہا کرتا ہے، یہ اللہ کی عادت ہے۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً ہم یعنی اللہ نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں کہ لوگوں کی زبان پر نیک لوگوں کا ذکر رہتا ہے، دعائیں رہتی ہیں۔ بے شک وہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون ہمارے مؤمن بندوں میں شامل تھے۔ سبحان اللہ۔